आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। अंदरून मुल्क में कोरोना वबा कोविड-19 का कहर इंतहाई कम होते जा रहा है। कोरोना के 1.27 लाख नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। इसी तरह सेहतमंद होने का तनासुब 92.09% तक पहुँच चुका है। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वायरस की काली आंधी कोविड-19 के यौमिया केसेस इंतहाई कम दर्ज हुए हैं। केसेस में मुसलसल कमी आने के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,27,510 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं और 2,795 मरीज़ों की इस वबा से मौत भी हुई है। इस दरमियान पीर के रोज़ 27,80,058 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में अब तक 21,60,46,638 अफराद को टीकाकारी की जा चुकी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी कुर्दा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,27,510 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। इसी के साथ मुतासरीन की आदाद व शुमार बढ़कर 2,81,75,044 हो गई है। इस दौरान 2,55,227 मरीज़ सेहतियाब भी हुए हैं। मजमूई तौर पर मुल्क में अब तक 2,59,47,629 अफराद इस वबा को शिकस्त दे चुके हैं। फ़ाल केसेस 1,30,572 से कम होकर 18,95,520 रह गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,795 मरीज़ इस वबा के सबब मुतासिर होकर लुक़्मे अजल हुए हैं। इस वबा से हलाकतों की कुल तादाद बढ़कर 92.09% और शरह अमवात बढ़कर 1.18% हो गई है। नाजरीन, इसी तरह रियासत महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बित मरीज़ों की तादाद 18,423 से कम होकर 2,56,178 रह गए हैं। इसी दौरान रियासत महाराष्ट्र में मज़ीद 33,000 मरीज़ों के सेहतियाब होने के बाद कोरोना से नजात पाने वालों की तादाद बढ़कर 53,95,370 हो गई है, जबकि मज़ीद 500 मरीज़ों की मौत होने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 95,344 हो गई है। नाजरीन, केरला में इसी दौरान फ़ाल केसेस 16,471 से कम हुए हैं और इनकी तादाद अब 2,07,390 हो गई है, जबकि मज़ीद 174 मरीज़ों की मौत होने से हलाकतों की तादाद 8,815 हो गई है। रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की सबसे बड़ी खेप रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद पहुंच गई है। नाजरीन, हैदराबाद को आज रूस से स्पुतनिक टीकों की बड़ी खेप पहुंची है। CMR हैदराबाद कार्गो GHAC ने आज स्पुतनिक V टीकों की एक बड़ी खेप को हासिल किया है। ये टीकों की खेप इससे खुसूसी तैयारी के ज़रिए यहाँ आज सुबह के अव्वलीन सातों में 3:43 पर पहुँच गई है। आज के 56.6 टन टीके अब तक हिंदुस्तान को हासिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा टीकों में शामिल है हैदराबाद एयरपोर्ट पर 98 मिनट से कम वक्त में इन टीकों को हासिल और रवाना करने का अमल मुकम्मल किया गया। स्पुतनिक V टीकों की खुसूसी तौर पर -20 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत में रखा गया है। नाजरीन, कोरोना वबा कोविड-19 से बचाव के लिए 2DG दवा के इस्तेमाल से मुतालिक गाइडलाइन जारी की गई है। नाजरीन, हिंदुस्तान के दिफाई इदारे ने DRDO की जानिब से कोरोना को ख़त्म करने के लिए पाउडर की शक्ल में तैयार कुर्दा दवा 2DG के इस्तेमाल से मुतालिक गाइडलाइन से जारी किए गए हैं।
او نے بتایا کہ یہ دوا پاؤڈر کی شکل میں معمولی سے شدید علامت والے کورونا مریضوں پر اچھی طرح سے کام کرتی ہے۔ حال ہی میں اس 2DG دوا کو کس طرح استعمال کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں گائیڈ لائنس جاری کی گئی ہیں۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس دوا کو صرف ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ کورونا مریضوں کو دواخانے میں علاج کے دوران DCGI نے اس دوا کی ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ ڈاکٹروں کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ معمولی سی شدید علامت پہ مبتلا مریضوں کے لیے یہ دوا تجویز کریں۔ اس سے زیادہ 10 دن تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شوگر، شدید دل کے امراض میں مبتلا افراد پر استعمال کرنے کے سلسلے میں ابھی تک دوائی کی مکمل طور پر جانچ نہیں کی جا سکی ہے، لہذا پہلے ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ 2DG دوا حاملہ خواتین، زچہ یا 18 سال سے کم عمر مریضوں کو نہیں دی جانی چاہیے۔ مریض اور ان کے شرکاء 2DG پر ای میل کے ذریعے حیدرآباد میں ڈاکٹر ریڈی لیب کو 2DG دوا سپلائی کرنے کے لیے متعلقہ دواخانوں سے درخواست کر سکتے ہیں۔ 5G ٹیکنالوجی کے خلاف جوہی چاولہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوں گی۔ ناظرین، ممتاز بالی ووڈ اداکارہ اور ماحولیات کارکن جوہی چاولہ نے 5G ٹیکنالوجی کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرے گی۔ اپنی درخواست میں انہوں نے کہا کہ 5G والی وائی فائی ٹیکنالوجی سے خارج ہونے والے ریڈیشن انسانوں اور ماحول کے لیے نقصان دہ ہے۔ جوہی چاولہ نے ایک پریس ریلیز میں واضح کیا کہ وہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے مخالف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو جدید ٹیکنالوجی سے محبت ہے۔ وائرلیس مواصلات اور 5G عوام کی صحت کے لیے خطرہ ہے۔ جوہی چاولہ نے اپنی درخواست میں مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ محکمہ اس بات کی تصدیق کرے کہ نئی ٹیکنالوجی انسانوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ ریاست تلنگانہ میں لاک ڈاؤن میں چھوٹ کے دوران تلنگانہ میں پاسپورٹ دفاتر دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ ناظرین، تلنگانہ بھر میں پاسپورٹ کی خدمات کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ حیدرآباد ریجنل پاسپورٹ آفیسر داساری بالیا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج سے تلنگانہ میں پاسپورٹ خدمات بحال کی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ اور ٹولی چوکی کے علاوہ نظام آباد پاسپورٹ سیوا کیندر، کریم نگر کا مرکز اور سکندرآباد پاسپورٹ آفس میں پبلک انکوائری کاؤنٹر، برانچ سیکریٹری کا دفتر دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ دفاتر کے اوقات کا صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہوں گے۔ جون میں راشن کارڈ پر فی کس 15 کلو گرام مفت چاول تقسیم کرنے تلنگانہ حکومت کا اعلان۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کے پیش نظر تلنگانہ حکومت نے غریبوں کے ساتھ فراق دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حکومت نے جون میں راشن کارڈ رکھنے والے خاندانوں کو ہر فرد کو 15 کلو گرام فی مفت چاول تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر سول سپلائز کملاکر نے کہا کہ جون کے راشن مراکز حکومت کی شناخت کا کردہ 53,56,000 کارڈوں کے لیے فراہم کردہ 15 کلو کے علاوہ ریاستی حکومت نے بغیر کسی پابندی کے 33,88,000 کارڈ ہولڈرز کو 15 کلو مفت راشن فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتودیا کارڈ ہولڈر کو ماہانہ 35 کلو گرام چاول فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت کے فیصلے سے ریاست کے 2,82,24,300 افراد مستفید ہوں گے۔ ریاست تلنگانہ میں مزید 6 دواخانوں کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ حکومت نے کورونا کے علاج میں زائد فیس وصول کرنے والے خانگی دواخانوں کے خلاف شکایت پر اپنی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ کووڈ پروٹوکول کے عدم تکمیل اور کورونا متاثرین سے بھاری رقم وصول کرنے کی شکایت پر ریاستی حکومت نے فوری کارروائی کر رہی ہے۔ محکمہ صحت نے ریاست کے 6 دیگر دواخانوں میں کووڈ ٹریٹمنٹ
لائسنس منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اب تک حکومت نے 16 دواخانوں میں کووڈ کے علاج کو منسوخ کر دیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ان اسپتالوں میں کووڈ ٹریٹمنٹ کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب ان دواخانوں میں کووڈ-19 کا علاج نہیں ہوگا، جن میں قابل ذکر پدماجا ہاسپٹل، KPHP کالونی، میڈیچل لائف لائن میڈیکیئر ہاسپٹل الوال، میڈیچل میکس کیئر ہاسپٹل ہنمکنڈا، ورنگل اربن TX ہاسپٹل اپل، میڈیچل للیتا ہاسپٹل ورنگل، اربن سری سائی رام ہاسپٹل سنگاریڈی فہرست میں ہیں۔ ناظرین، دنیا میں مہلک ترین کورونا وائرس کووڈ-19 سے اب تک 35.46 لاکھ سے زیادہ افراد اس وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کا قہر جاری ہے اور اب تک اس جان لیوا اور مہلک ترین وبا سے 17.05 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 35.46 لاکھ سے زیادہ افراد اس وبا سے لقمہ اجل بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنس اینڈ انجینئرنگ سینٹر سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 192 ممالک اور خطوں میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 17.585,283 ہو گئی ہے، جبکہ 45,46,915 افراد اس وبا سے لقمہ اجل ہوئے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں سپر پاور سمجھے جانے والے امریکہ میں موجی کورونا وائرس کی رفتار کچھ کم ہو گئی ہے، تاہم یہاں کورونا متاثرین کی تعداد 3,32,64,380 ہو گئی ہے، جبکہ جان لیوا وائرس کی زد میں آنے والے 5.54 لاکھ سے زیادہ مریض اس وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز کے معاملے میں ہندوستان دنیا میں دوسرے اور مرنے والوں کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں 1,27,510 نئے مثبت مریضوں کے اضافے کے ساتھ متاثرین کی مجموعی تعداد 2,81,75,044 ہو گئی ہے۔ اندرون ملک میں کورونا وبا کے قہر کے پیش نظر سست پڑا مینوفیکچرنگ کا پہیہ۔ ناظرین، کووڈ-19 کی دوسری لہر کے سبب مئی میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کی رفتار سست پڑ گئی ہے اور اس کی شرح نمو 10 مہینے کی نچلی سطح پر آ گئی ہے۔ IHS مارکیٹ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کہا گیا ہے کہ مئی میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کا ہر چیز پر مینوفیکچرنگ انڈیکس PMI 50.8 درج کیا گیا، جو اپریل کے 55.5 کے مقابلے کافی کم ہے۔ یہ گزشتہ برس جولائی کے بعد کی نچلی سطح ہے۔ PMI کا 50 سے اوپر رہنا نمو کا اور اس سے کم رہنا گراوٹ کا مظہر ہے، جبکہ 50 کی سطح استحکام بتلائی جاتی ہے۔ IHS مارکیٹ کی اکنامکس ایسوسیٹ ڈائریکٹر پالیا ناڈی لیما نے سروے رپورٹ کے اعداد و شمار پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 وبا کے زور پکڑنے سے ہندوستان مینوفیکچرنگ سیکٹر پر دباؤ کے نشان دیکھنے میں آئے ہیں۔ فروخت، پروڈکشن اور خام مال کی خرید جیسے اہم پیمانوں میں مئی میں کافی گراوٹ نظر آئی ہے اور 10 مہینے کی نچلی سطح پر آ گیا ہے۔ اپریل کے مقابلے تمام پیمانوں میں گراوٹ تھی۔ نئے آرڈر میں کمی آنے سے کمپنیوں نے اہلکاروں کو چھٹی پر روانہ کر دیا ہے۔ چھٹی کی رفتار مئی میں بڑھ گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وبا بڑھنے اور ڈیمانڈ پر اس کے اثرات کے سبب نئے آرڈر اور پروڈکشن میں 10 ماہ کی سب سے سست نمو دیکھی گئی ہے۔ بیرون ملک سے ملنے والے آرڈر کی رفتار بھی سست پڑ گئی ہے۔ خام تیل کی خریدی بھی بے حد سست رفتاری سے بڑھی ہے اور کمپنیوں میں لوگوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 سے وابستہ پابندیوں اور نئے آرڈر کی کمی کے سبب کمپنیوں نے اپریل کے مقابلے زیادہ چھٹی کی ہے۔
قطر ایئر ویز کی ایک ماہ میں دوسری بار ایئر بس کمپنی پر تنقید کی گئی ہے۔ قطر ایئر کی ضروریات سے متعلق تفصیلات کی وضاحت نہیں کی جائے گی۔ قطر ایئر ویز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اکبر البکر نے رواں ماہ میں دوسری مرتبہ ایئر بس کمپنی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انہوں نے ایئر بس کمپنی کو متنبہ کیا ہے کہ قطر ایئر لائن غیر یقینی سنگینی مسئلے پر رواں سال فرانسیسی طیارے ساز کمپنی ایئر بس سے طیاروں کی وصولی روک سکتی ہے۔ ناظرین، چیف ایگزیکٹو آفیسر اکبر البکر نے بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ فرانسیسی طیارے ساز کمپنی ایئر بس کے ساتھ ہمارے تحفظات ہیں جنہیں ابتدائی طور پر طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کمپنی ان کے ساتھ موجود ایسے سنگین مسئلے کو حل نہیں کر سکتی تو ہم ان سے کوئی بھی طیارہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ نیوز وائر نے کہا ہے کہ قطر ایئر ویز کے ساتھ تعلقات کی خرابی سے ایئر ویز کے لیے انٹرنیشنل ایئر لائنز گروپ IAG، لاتام ایئر اور دیگر ایئر لائنز کے ساتھ تعلقات میں تناؤ کا باعث بنے گی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اکبر البکر نے مزید کہا کہ ہم معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے یہ ہم آپ کو واضح طور پر نہیں بتا سکتے۔ فرانس کی کمپنی بلیگنگ کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ صارفین سے ان کی ضروریات کے بارے میں مستقل بات چیت کر رہے ہیں اور ایئر بس کی جانب سے بھی قطر ایئر کی ضروریات اور اس سے متعلق تفصیلات کی وضاحت نہیں کی جائے گی۔ قبل ازیں قطر ایئر لائنز کی CEO کی جانب سے ایئر بس کو A380 جیٹ طیاروں کی آپریشنل لاگت پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، تاہم انہوں نے کہا کہ ہم عدم اطمینان نئے تنازع کا موضوع نہیں ہے۔ البکر نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا وبا کے آغاز سے اب تک قطری حکومت کی طرف سے ایئر لائنز کو $3 بلین کی امداد جاری کی گئی ہے۔ مملکت سعودی عربیہ شمیسی چیک پوسٹ پر ٹول ٹیکس لگنے جا رہا ہے یا نہیں؟ ناظرین، شمسی چیک پوسٹ منصوبے کا پہلا حصہ ہے جس کا تجرباتی طور پر افتتاح کیا گیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب مکہ المکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ شمیسی چیک پوسٹ سے گزرنے والی گاڑیوں سے ٹیکس یا فیس وصول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے کہا ہے کہ شمیسی کے نئے چیک پوسٹ پر ٹول ٹیکس قائم نہیں کیا گیا بلکہ گاڑیوں کے لیے نئی گزرگاہیں بنائی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ نئے شمیسی چیک پوسٹ میں مکہ سے جدہ اور جدہ سے مکہ المکرمہ جانے والی گاڑیوں کے لیے نئی گزرگاہیں کھول دی گئی ہیں۔ یہ شمیسی چیک پوسٹ منصوبے کا پہلا حصہ ہے جس کا تجرباتی طور پر افتتاح کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے پر بھی کام جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر گزشتہ روز شمیسی چیک پوسٹ میں گاڑیوں کی نئی گزرگاہوں کے تصاویر شیئر کی گئی جن سے لوگوں نے یہ تاثر لیا ہے کہ جس طرح دیگر ممالک میں ہائی ویز کے استعمال پر ٹیکس یا فیس لی جاتی ہے ویسا ہی کوئی نظام یہاں نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس غلط تاثر کی وجہ یہ بھی ہے کہ نئے چیک پوسٹ میں گاڑیوں کی گزرگاہیں اور انہیں چیک کے لیے اہلکاروں کے لیے جو کمرے بنائے گئے ہیں وہ ٹول ٹیکس سے مشابہ ہیں۔ مکہ مکرمہ اتھارٹی نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہائی ویز کے استعمال پر کوئی فیس یا ٹیکس نہیں لی جائے گی۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ جدہ ہائی وے، جس کا نیا نام شہزادہ محمد بن سلمان روڈ رکھا گیا ہے، پر نئے شمیسی چیک پوسٹ کا تجرباتی افتتاح ہوا ہے۔ شام کی جنگ میں 1 دہائی میں 5 لاکھ افراد کی زندگیاں نکل گئی ہیں۔ 2011 عیسوی سے اس خطے میں ہنگامے پھوٹنے سے وحشیانہ جبر کا آغاز ہوا ہے۔ جنگ زدہ شام میں گزشتہ دہائی کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 5 لاکھ افراد خونی جھگڑوں کے باعث موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جنگی صورتحال کا تخمینہ لگائے جانے کے بعد منگل کو یہ بیان جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق حال میں 1 لاکھ تصدیق شدہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین، برطانیہ میں قائم شام کی جنگ پر خطر نظر رکھنے والی انسانی حقوق کی تنظیم نے واضح کیا ہے کہ سن 2011 عیسوی سے اس خطے میں حکومت مخالف مظاہروں کے باعث ہنگامے پھوٹنے سے وحشیانہ جبر کا آغاز ہوا ہے۔ اس جھگڑوں کے باعث اب تک 4,94,438 افراد موت کی وادی میں اتر چکے ہیں۔
इंडियन तालिबा के लिए इमारात का 10 साला गोल्डन इकामा जारी किया गया है। इंडियन तालिबा तस्नीम ने तमाम तालीमी सालों में आला रिकॉर्ड हासिल किया है। इंडिया की रियासत केरला की तालिबा तस्नीम असलम ने आला तालीमी रिकॉर्ड के बायस मुत्तहदा अरब इमारात का गोल्डन इकामा हासिल किया गया है। ये इकामा मुमताज़ तालिबात के ज़ुमरे में आने पर दिया गया है। तस्नीम को 2031 तक इमारात का इकामा मिल गया है। अल बयान के मुताबिक तस्नीम ने इस खुशखबरी पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि यह मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा है। इस कामयाबी पर फ़ख्र महसूस कर रही हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। तस्नीम असलम ने अपनी कामयाबी पर फैमिली का अहले ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि घर वालों ने मेरी बड़ी मदद की है। इनका एहसान कभी नहीं भूल सकूँगी। एहसान चुकाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। इंडियन तालिबान खलीज टाइम्स ने इसकी तफसीलात इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से अपनी वेबसाइट पर जारी की हैं। अल बयान के मुताबिक तस्नीम असलम ने शारजा की अल क़ासिमिया यूनिवर्सिटी में इस्लामी उलूम हासिल किए और 72 ममालिक के तलबा पर बरतरी हासिल की। तमाम तालीमी सालों में आला रिकॉर्ड हासिल किया। 4 साल मुसलसल सालाना इम्तहानात में तस्नीम के 400 में से 395 नंबर आए हैं। कुरान करीम की हाफिज़ा है और इस्लामी फ़िक़्ह इनका खुसूसी मज़मून है। तस्नीम असलम के वालिदैन का कहना है कि मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है। गोल्डन इकामे की इतला मिलने पर दुनिया भर में मौजूद रिश्तेदार और अहबाब ने मुबारकबाद दी। राब्तों का तांता बंधा हुआ है। तस्नीम के वालिद ने बताया कि शारजा में इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेंटर है जिसके कामों में बेटी उनकी मदद करती है, जबकि एक तिजारती इदारे के सोशल अकाउंट भी संभाले हुए हैं। अलावा अजी फारिग औक़ात में अबाए भी डिज़ाइन करती हैं। कुवैत के लिए पाकिस्तानी वर्कर्स की डिमांड जुलाई से शुरू होने का इम्कान। नाजरीन, अकमल खान के मुताबिक पाकिस्तानियों के लिए कुवैत में मुस्तकिल मुलाजिमतें हैं। पाकिस्तानी और कुवैत के दरमियान 10 साल बाद वीज़ों की बहाली का ऐलान। पूरी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि कुवैत के लिए पाकिस्तानी वर्कर्स की डिमांड का सिलसिला जुलाई से शुरू हो जाएगा। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के डेली इदारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अकमल खान ने उर्दू न्यूज़ को बताया है कि कुवैत के लिए पाकिस्तानी वर्कर्स की डिमांड जुलाई से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए वर्किंग का इंतज़ाम कर लिया गया है। इन्होंने कहा कि न सिर्फ पाकिस्तानी लेबर बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी कुवैत में मुख्तलिफ शोबों में भरपूर मौक़े मौजूद हैं और 10 साल बाद वीज़ों की बाज़ाब्ता बहाली का ऐलान खुश आइंद अमल है। नाजरीन, इन्होंने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुलाजिमतों के मौक़ों के हवाले से बातचीत गुज़िश्ता 2 सालों से जारी थी और इस पर काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। डायरेक्टर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन अकमल खान के मुताबिक पाकिस्तान से मेडिकल प्रोफेशनल्स पाबंदी के बावजूद खुसूसी इजाज़तनामे के तहत कुवैत भिजवाए गए हैं और गुज़िश्ता 1 साल में 1000 से ज़ायद मेडिकल शोबे से मुंसलिक अफराद कुवैत में अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मेडिकल शोबों के अलावा मैकेनिकल, ऑयल रिफाइनरीज, इंजीनियर्स और दीगर शोबों में अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी वर्कर्स भिजवाने के हवाले से माहिदे किए जाएंगे। इनके मुताबिक कुवैती हुक्काम के साथ वजारत समंदर पार पाकिस्तानी ने काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर लिया है और उम्मीद है कि वीज़ों की बहाली का बाज़ाब्ता सिलसिला जुलाई से शुरू हो जाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा है कि कुवैत में पाकिस्तानियों के लिए मौक़े इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि ये मुलाज़मतें 1-2 साल कंट्रैक्ट की बुनियाद पर नहीं बल्कि ये मुस्तकिल मुलाज़मतें हैं। पहले मरहले में मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को भिजवाया जाएगा और इस शोबे से डिमांड अब भी इतनी तादाद में मौजूद है कि 70% ही पूरी की जा सकती है, जबकि कुछ प्रोफेशनल्स आइंदा चंद हफ्तों में रवाना हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वर्कर्स के अलावा बिजनेस वीज़ों की बहाली से पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मज़ीद तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे दीगर शोबों में भी रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे। वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ प्रमोटर कैप्टन नसीम अख्तर ने इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के बाद
तीसरा बड़ा मुल्क है। कुवैत के लिए वीज़ों की बहाली से आइंदा चंद सालों में हज़ारों पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे, क्योंकि पाबंदी लगने से पहले भी पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद कुवैत में मौजूद थी। इन्होंने कहा कि वीज़ों की बहाली के बाद IT के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भरपूर मौक़े मैसर आएंगे और इस हवाले से जल्द सेमिनार भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। ख्याल रहे कि कुवैत ने कारोबारी और फैमिली वीज़ों की बहाली का ऐलान वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के दौरे कुवैत के बाद किया गया है। इस हवाले से तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि खलीजी ममालिक में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों के लिए कुवैत के ऑनलाइन वीज़ों की सहूलत भी मौजूद होगी, जबकि पाकिस्तान और कुवैती हुक्काम मुख्तलिफ शोबे में अफरादी क़ुव्वत भिजवाने के हवाले से काम कर रहे हैं। मिस्र में आज से कोरोना वबा कोविड-19 से इंसदाद के लिए मुकर्ररा पाबंदियाँ उठाने का ऐलान कर दिया है। मिस्र अरब सयाहों का पसंदीदा मुल्क है। मिस्र ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियाँ 1 जून से उठाने का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 1 जून से दुकानें, तिजारती मराकज़, कहवा खाने और रेस्टोरां मामूल के मुताबिक खुलेंगी। 25 दिन से रेस्टोरानों, बड़े तिजारती मराकज़ और कहवा खानों रात 9 बजे से बंद किए जा रहे थे और यह सिलसिला 6 मई से चल रहा था। नाज़रीन, वज़ीर सियाहत व आसार क़दीमा और वज़ीर कौमी तरक्यात ने तमाम पाबंदियाँ उठा ली हैं। काहिरा में सयाहती कंपनियों के ज़िम्मेदारान ने तवक्को ज़ाहिर की है कि पाबंदियाँ उठने के बाद सयाह कसीर तादाद में आएंगे। एक सियाहती कंपनी के अहदेदार रामी मोहसिन ने कहा है कि मिस्र रुत जगेगी प्रोग्रामों के हवाले से मशहूर है। इनकी शुरुआत रात 8 और 9 बजे से होती है और यही वो वक्त था जब सारी पाबंदियाँ लगी हुई थीं। खलीजी ममालिक के शहरी कोरोना बहरान शुरू होने से कबल मिस्र की कुल सियाहत का 20% से ज़्यादा हिस्सा थी। खलीजी सयाहों के हवाले से मशहूर है कि वो दिल खोल कर ख़र्च करते हैं और मिस्र अरब सयाहों का पसंदीदा मुल्क है। काहिरा में सयाहती कंपनी के मैनेजर खालिद फवाद ने कहा है कि अरब सयाहों की ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, जिनकी वजह से वो ज़्यादा तादाद में और खुश होकर आते और जाते हैं। रेस्टोरां और दरियाए नील में सैर सपाटे के प्रोग्राम अरब सयाहों को बेहद पसंद है। फैमिली के साथ आते और दरियाए नील की सैर करके खुशी महसूस करते हैं। अफ़ग़ानिस्तान सूबे बगलान में खौफनाक कार बम धमाका, 4 अहलकार हलाक, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। अफ़ग़ानिस्तान के सूबे बगलान में पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर कार बम धमाके के नतीजे में 4 अहलकार हलाक और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। धमाके के बाद हमलावर पुलिस हेडक्वार्टर में घुस गए और ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई के दौरान इलाके को क्लियर करार दे दिया है। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हमले के नतीजे में सूबाई पुलिस चीफ भी ज़ख्मी होने की इत्तला है। कार बम धमाका इस कदर शदीद था कि धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी, जबकि आसपास के घरों के शीशे भी टूट गए, जिसके नतीजे में दीगर अफराद भी ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। हम यहूदियों के नहीं बल्कि सह्यूनी ताकतों के ख़िलाफ़ है। आरिफ अलवी का बयान। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया को इंसानियत का एहसास रखने वाली क़यादत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी का कहना है कि जब हमारे वज़ीर ने कहा कि फ़लस्तीन में लोगों को शहीद किया गया है, तो हमें एंटी सेमेटिक यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी राय देने वाले कहा गया, लेकिन हम यहूदियों के नहीं सह्यूनियों ताकतों के ख़िलाफ़ हैं। मंगल को इक़्तिसादी ताउन तंजीम के पार्लिमानी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि अदम बर्दाश्त तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। हम एनी सेमेटिक नहीं हैं, बल्कि हम इंसानियत पर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ हैं। इन्होंने कहा कि दुनिया को इंसानियत की एहसास रखने वाली क़यादत की ज़रूरत है। सदर आरिफ अलवी के बक़ौल मुस्लिम उम्मा ने 60 से 70 सालों में मुश्किल हालात का सामना किया है।
ECO ممالک خطے میں تعاون اور روابط بڑھانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوموں کے درمیان اشتراک پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے صدر عارف علوی نے کہا کہ کرونا وائرس نے دنیا کو ہلاک کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کہتی تھی سب بند کر دیں، لیکن وزیر اعظم نے ایسا نہیں کیا بلکہ SOPs پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے خلاف مکمل کامیابی نہیں ہوئی، احتیاط جاری رکھی جانی چاہیے۔ صدر عارف علوی کا مزید کہنا تھا کہ ہم تجارت اور سیاحت کو فروغ دیں گے۔ خواب کی تعبیر محنت اور عمل سے پوری ہوتی ہے۔ حماس کے ساتھ مذاکرات۔ مصر کے خفیہ ادارے کے سربراہ غزہ شہر میں دونوں فریقین نے حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر تبادلہ خیال کیا۔ مصر کے خفیہ ادارے کے سربراہ عباس کامل پیر کو حماس کے ساتھ مذاکرات کے لیے غزہ پہنچے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق ہوٹل میں کامل کا استقبال حماس کے قائدین کے وفد نے کیا، جس کی سربراہی غزہ میں اس گروپ کے سیاسی بیورو کے سربراہ یحییٰ سنور کر رہے تھے۔ ناظرین، وہ بطور اعلیٰ مصری حکومتی عہدیدار غزہ کا دورہ ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب غزہ اور حماس کے حوالے سے حکومتی بیانیات تبدیل ہوا ہے، جو جنگ اور 21 مئی کو کی جانے والی جنگ بندی کا نتیجہ ہے۔ مصر ایک لمبے عرصے کے لیے ایسی جنگ بندی کا معاہدہ چاہتا ہے جو سیکورٹی اور استحکام کے ساتھ ساتھ تعمیری نوع کے لیے بھی راہ ہموار کرنے کی ضمانت دے۔ ملاقات میں حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں غزہ میں ہونے والی آخری لڑائی سے پہلے کچھ پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ ناظرین، حماس کے سیاسی دورے کے رکن خلیل الحی نے عباس کامل سے ملاقات کے بعد کہا کہ یہ کوئی راز کی بات تو نہیں ہے کہ آخری لڑائی سے پہلے قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر پیش رفت ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ اسرائیل کسی نئے معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ عباس کامل نے اپنے دورے کے آغاز میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی تھی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق نیتن یاہو نے انٹیلیجنس چیف کو غزہ میں حماس کی جانب سے قید کیے جانے والے سپاہیوں اور عام شہریوں کو جلد از جلد رہا کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس سے قبل مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں اتوار کو ہونے والے مذاکرات میں اسرائیلی وزیر خارجہ گابی اشکینازی نے اپنے مصری ہم منصب سامع شکری سے ملاقات کی تھی۔ مصر کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ یہ ملاقات مصر کی مشرق وسطیٰ میں امن عمل کی بحالی اور غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا حصہ ہے۔ عباس کامل نے حماس کی قیادت سے ملاقات کے بعد جنگ بندی کے یقین دہانی اور فلسطین کی تعمیری نو سے متعلق معاملے پر تبادلہ خیال کے لیے فلسطین کے دھڑوں سے بھی ملاقات کی۔ خلیجی ممالک میں تیزی سے کورونا ٹیسٹنگ خدمات کے لیے معاہدے کیے گئے ہیں۔ STDM ہیلتھ کیئر نے روچے ڈائگنوسٹک کے ساتھ ابتدائی معاہدہ کیا ہے۔ STDM ہیلتھ کیئر نے روچے ڈائگنوسٹک کے ساتھ ابتدائی معاہدہ کیا ہے تاکہ خلیج میں اپنے دواخانوں اور کلینکس کے نیٹ ورکس میں تیزی سے ٹیسٹنگ خدمات فراہم کی جا سکے۔ ناظرین، میڈیا کے مطابق دبئی میں قائم ہیلتھ گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس شراکت میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور عمان میں کووڈ-19 ٹیسٹ شامل ہوں گے۔ ناظرین، STDM ہیلتھ کیئر کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر علیشا موپن نے کہا کہ یہ اسمارٹ سسٹمز متعارف کروانے کی ہماری بنیادی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے، جو جلد اور درست شناخت کے حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ناپسندیدہ بیماریوں کے نتائج کو روکنے کے لیے ضروری اور بروقت طبی مداخلت کی سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ کورونا کے عالمی وبا نے پوری دنیا میں لیبارٹری تشخیص کے مطالبے کو فروغ دیا ہے، جس میں دواخانوں اور نجی آپریٹرز نے اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کی ہے۔ ایسٹر لیبارٹری پروجیکٹ کمپنی کے 13 دواخانوں، 106 کلینکس اور لیبارٹریوں کے اپنے علاقائی نیٹ ورک میں تیزی سے ٹیسٹ کی صلاحیت کی فراہمی کا حصہ ہے۔ STDM ہیلتھ کیئر نے کہا کہ روچے کے تازہ ترین ڈائگنوسٹک
سولوشنز کے ذریعے ہیلتھ کیئر کی سہولتیں مریضوں سے کم نمونے لے کر متعدد بیماریوں کی جانچ کرنے کی صلاحیت کو بڑھا سکے گی۔ یمن میں تمام متحرک فریق جنگ بندی کریں، اقوام متحدہ کی پھر اپیل۔ تباہ کن جنگ کے خاتمے پر علاقائی و بین الاقوامی سفارتکار متفق ہیں۔ اقوام متحدہ کے الیچی برائے یمن نے تمام متحرک فریقوں سے پھر جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے الیچی برائے یمن مارٹن گرفت نے دورے ثنا کے موقع پر کہا کہ غریب ملک میں تباہ کن جنگ کے خاتمے پر علاقائی و بین الاقوامی سفارتکار متفق ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اقوام متحدہ کے الیچی نے ثنا سے روانہ ہونے سے قبل کہا کہ انہوں نے فریقین کے درمیان خلیج کم کرنے کے لیے متعدد تجاویز پیش کی ہیں۔ سفارتکار ان تجاویز کے حق میں ہیں اور غیر معمولی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ مارٹن گرفت نے مزید کہا ہے کہ فی الوقت صحیح معنوں میں سفارتی عزم دیکھا جا رہا ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں تھا۔ ثنا میں حوثیوں کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد اقوام متحدہ کے الیچی کا بیان ماہ رواں کے آغاز کے مقابلے میں مثبت نظر آ رہا ہے۔ ماہ رواں کے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ بندی پر سمجھوتہ نہیں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ اور امریکہ کے الیچی برائے یمن امن کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے خطے میں سفارتی ڈپلومیسی کر رہے ہیں۔ دونوں چاہتے ہیں کہ 2014 عیسوی سے جنگ کی دلدل میں پھنسے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران ماسک نہ پہننے پر 35 کروڑ سے زائد روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے ریاستی ہائی کورٹ کو بتایا کہ ریاست بھر میں کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 7,48,000 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے مہندر ریڈی نے کہا کہ یہ کیسز 1 اپریل سے 30 مئی تک درج کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ماسک کا استعمال نہ کرنے پر 4,18,000 کیسز درج کیے جا چکے ہیں اور 35 کروڑ 81 لاکھ کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن دوران اور کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 2,61,000 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے شہر عروس البلاد میں خاتون ڈویژنل انجینئر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لی گئی ہے۔ ناظرین، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کاپرا سرکل کی خاتون ڈویژنل انجینئر مہالکشمی کو اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے 20,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کے بعد کاپرا میونسپلٹی آفس کے علاوہ اے سی پی نے مہالکشمی کے رہائش گاہ پر تلاشی لی۔ اے سی پی کے ڈی ایس پی سورا نارائن نے اس واقعے کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ملا پور جی ایچ ایم سی کے صفائی ورکر رامو کی موت ہو گئی اور اس کی اہلیہ کو نوکری دینے مہالکشمی نے 20,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ رامو کے بیٹے سرینواس نے اے سی بی سے اس کی شکایت کی، جس پر اے سی بی کے عہدیداروں نے جال بچھا کر مہالکشمی کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فی الحال ڈی ای مہالکشمی کے دفتر اور نگرم چکرا پوری کالونی میں ان کی رہائش گاہ کا تلاش کر رہے ہیں۔ اب تک ان کی رہائش گاہ میں سونا اور نقدی ملی ہے۔ اے سی بی کے ڈی ایس پی سوریا نارائن نے بتایا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد انہیں آج شام گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے باوجود سرکاری و خانگی ملازمین کو مکمل تنخواہ ادا کرنے تلنگانہ حکومت کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے سرکاری و خانگی اداروں کو تمام ملازمین بشمول کنٹریکٹ و آؤٹ سورسنگ کو مکمل تنخواہ جاری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بصورت دیگر
तादीबी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से GO नंबर 116 जारी किया गया है। GO में बताया गया है कि रियासत में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए 12 मई तक 30 मई तक लॉकडाउन नाफिज किया गया था। ताज़ा सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के बाद लॉकडाउन में 9 जून तक तोसी करने का फैसला किया गया है। रियासत भर में रोज़ाना दोपहर 2 बजे तक दूसरे रोज़ 6 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिजुल अमल है।